بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس قدر حیرت اور دکھ کا مقام ہے کہ ابھی تک انسانوں کو یعنی انسانوں کی عظیم اکثریت کو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ دنیا کیوں بنی ہے، یہ کائنات کیوں بنی ہے۔ اور حیرت پر حیرت اور افسوس پر افسوس اور دکھ پر دکھ یہ ہے کہ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، خالق کائنات جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، کیا اس کو بھی نہیں معلوم کہ اس نے کیوں بنایا ہے؟ کیا اس نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ذکر تک نہیں کیا ہے کہ اس نے اس کائنات کو کیوں بنایا ہے، دنیا کو کیوں بنایا ہے؟ تو جس قوم کے پاس یہ کتاب موجود ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کائنات کو کیوں بنایا گیا، دنیا کو کیوں بنایا گیا، انسانوں کو کیوں بنایا گیا، جنوں کو کیوں بنایا گیا، فرشتوں کو کیوں بنایا گیا، یہ ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے اس طرح بے پرواہ اور بے خبر ہو گئے جیسے ان کو معلوم ہی نہیں۔ تو یہ اس سے بڑا انسانیت کا کوئی المیہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ خاص کر ان مسلمانوں کی کوئی جہالت اور بیوقوفی نہیں ہو سکتی ہے کہ خود ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کائنات کیوں بنی ہے۔ تو بتاؤ یہ کس طرح کسی قوم کو، کسی غیر مسلم کو دعوت کس طرح دے سکتے ہیں اور کن الفاظ کے ساتھ دے سکتے ہیں، اور وہ کیوں ان سے متاثر ہوں گے ان کے دلائل سے، جبکہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں۔ تو آج مسلمانوں کا عظیم اکثریت ان مسلمانوں کا ذہن یہ بنا دیا گیا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بنی ہے یا ان کے لیے بنی ہے۔ اور بڑے بڑے علماء، مزے کی بات، بڑے بڑے علماء اس کے اوپر فتوے دیتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، پوری رات یہ بحثیں کرتے رہیں گے کہ نبی علیہ السلام کے لیے یہ دنیا بنی ہے، پھر اس کے لیے جھوٹی روایتیں بھی لائیں گے، اور حتیٰ کہ یہ ایک بہت بڑے تبلیغی جماعت ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کے بندوں، کبھی غور کیا ہے، کبھی اللہ کی کتاب سے بھی پوچھا ہے کہ یہ دنیا کیوں بنائی گئی تھی؟ تو بنیادی وجہ اس پوری کائنات کے بنانے کی ایک آیت کے اندر اور پھر تفصیل دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، جنوں کو اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسانوں میں سارے انبیاء موجود ہیں، اور انبیاء میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم النبیین موجود ہیں۔ تو قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ انسانوں تم سب کو اور اس میں جو انبیاء ہیں ان کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کائنات کو ان کے لیے نہیں بلکہ ان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر شروع میں سورہ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بڑے واضح اور سادہ الفاظ کے اندر بیان کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ انسانوں بندگی کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ دیکھو وہاں فرمایا تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اسی بات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ بندگی کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بندگی کرو۔ تمہیں داتائی، دستگیری اور مشکل کشائی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور وہ اللہ، اس اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا۔ سارے انسانوں کو کہا جا رہا ہے تمہارے لیے، جس سے بندگی کا مطالبہ ہے اسی کو کہا جا رہا ہے تمہارے لیے زمین کو بنایا، اور تمہارے لیے آسمانوں کو بنایا، اور تمہارے لیے آسمانوں سے بارشوں کا یہ انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ او انسانوں، تمہارے لیے زمین سے رزق اگایا، طرح طرح کے غلے اگائے، پھل اگائے جن کو کھاتے ہو۔ اپنی دسترخوان پر ایک ایک تمہارا کھانے کی چیز، پانی کا گھونٹ، دودھ کا گلاس اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کسی خالق کائنات نے بنایا ہے، اور کتنا عظیم ہے اس کا منصوبہ۔ وہ ہے داتا، وہ ہے دستگیر، وہ ہے مشکل کشا، اس کے شکر گزار بنو۔ کھانے سے پہلے بھی اسی کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔
یعنی اس انداز سے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان کیا، یعنی شکر گزار بنایا اپنا بندہ۔ بتاؤ کہاں گئے وہ لوگ جو کہیں تیرے گاواں تیرے کھاواں یا رسول اللہ؟ بتاؤ اس سے بڑی کوئی نمک حرامی اور غداری ہو سکتی ہے؟ اور یہ سارے، چاہے یہ خادم رضوی صاحب ہوں، چاہے طارق جمیل صاحب ہوں اور طاہر القادری صاحب ہوں، یا سب کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس کائنات کو بنایا گیا ہے۔ یہ شرک سب کے اندر مشترک ہے۔ اللہ کے بندو، اس مشرکانہ عقیدے کے اوپر اگر آپ کی موت آ گئی تو مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی، بجھائے نہ بجھے گی۔ ساری تمہاری کارکردگی، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، تہجد گزاریاں، خدمت خلق، ساری منہ کے اوپر ماری جائیں گی۔ تمہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا اس دنیا کیوں بنائی گئی ہے، تو بتائیے تمہیں تم اللہ کی بندگی کس طرح کرو گے یا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں تو معلوم ہی نہیں تم کس لیے پیدا کیے گئے تھے۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے، تو بتاؤ تم کس طرح اللہ کے شکر گزار پھر بن سکتے ہو؟ اس کی نعمتوں کی قدردانی پھر کس طرح کر سکتے ہو؟ پھر ظاہری بات ہے تم ساری شکر گزاری، ساری عبادت پھر نبی علیہ السلام کی کرو گے پوری زندگی۔ یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرو یہ کائنات خالص اللہ نے اپنی بندگی کے لیے بنائی ہے، کسی اور کے لیے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی ایک کی بھی پرواہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کوئی ایک بھی اس کی بندگی نہ کرتا، پھر بھی وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے، وہ تعریف کیا گیا ہے، وہ خود تعریف اس نے جو کی، اصل تعریف اس کی وہ ہے۔ اور جو ہمیں پیدا کیا ہے، یہ اس کا اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہوا ہے ہمیں نوازنے کے لیے۔ جنتیں اللہ نے بنائی ہیں اپنے بندوں کے لیے، اور نافرمانوں کے لیے اور نمک حرام غداروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور کسی نبی نے اللہ کی بندگی کو عار نہیں سمجھا ہے، کسی فرشتے نے اللہ کی بندگی کو عار نہیں سمجھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو میری بندگی کو عار سمجھے، یعنی میرا بندہ بننے میں وہ شرم محسوس کرے، وہ عبد الرسول کہلائے، وہ عبد النبی کہلائے، اپنے آپ کو عبداللہ کہلاتے ہوئے شرم محسوس کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جو اللہ کی بندگی کو عار محسوس کرے، مالک فرماتا ہے اس کا ہم نے ایک ہی علاج تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جہنم کی آگ کا ابلتا ہوا لاوا، خون اور پیپ کی وادیاں جس کے اندر اس کو رہنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اپنے رب کی بندگی کرو میرے بھائیو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور اس بات کے بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔